بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے، قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حين القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کیا، صرف اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وکیل اور کارساز ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت حدیث نمبر 4563 ہے، اور 4564 کے اندر یہ کہ سب سے آخری کلمہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جب ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور جب ڈال دیا گیا تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے تمہارے خلاف بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، فخشوہم تو ان سے ڈر جاؤ، تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمان جیتی ہوئی جنگ چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے بظاہر شکست کھا گئے، شکست میں یہ جنگ تبدیل ہو گئی، ابو سفیان قریش کو لے کر، کافروں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے یہ سوچا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے جو مرد تو زخمی حالت میں ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ مدینہ پر چڑھائی کر دیں اور ان کی بنیاد ہی کو اٹھا دیں، تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ہم لوٹ کے چلیں اور مدینہ شہر پر بھی حملہ کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ تھا کہ شاید وہ لوگ راستے میں جا کے افسوس کریں اور لوٹنے کا ارادہ کریں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا اللہ پر اور اس کے رسول پر بھروسہ ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت اور تابعداری کا جن کے دلوں میں جذبہ ہو، وہ فوراً کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صرف وہی لوگ نکلیں جو احد کی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ منافقین نے جب یہ دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں تو انہیں یقین تھا کہ اب فتح ہماری ہوگی، مال غنیمت ملے گا، انہوں نے جانا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ بیچارے جو زخمی تھے احد کی لڑائی میں، ان کی مرہم پٹی کی گئی، بعض ایسے بھی تھے جو چل نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھیوں نے ان کو اٹھا کے کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حمراء الاسد نامی مقام پر پہنچے، یہ ابیار ایلی جہاں سے احرام باندھتے ہیں اس سے جنوب کی طرف جو بدر والا پرانا راستہ، نیا راستہ نہیں، ہم پرانے راستے پر ہم گئے ہیں، پہلے بدر کی طرف سے وہ راستہ جاتا تھا، تو کچھ دوری پر وہاں ایک پہاڑ ہے جس کے جو سرخ رنگ کا ہے، اس مقام کو حمراء الاسد کہتے ہیں، یعنی مدینہ سے کوئی 15-20 کلومیٹر دور ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اور ابو سفیان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کے ساتھ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اور خبر یہ بھی دی گئی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ احد کی لڑائی میں شریک نہیں تھے انہوں نے بھی افسوس کیا، شرمندہ ہیں،
اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب آ گئے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان اپنی فوج کو لے کے مکہ بھاگ گیا، اور صحابہ کرام حمراء الاسد کے مقام پر کچھ دنوں تک ٹھہرے رہے، تجارت بھی کرتے رہے، اور اس طرح سے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ حتیٰ کہ صفوان ابن امیہ جو بھی تک کافر تھا، اس نے ابو سفیان سے کہا تھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ سب تم وعدے وغیرہ مت کیا کرو، آخر شرمندگی ہوئی کہ نہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے یا آگ میں ڈال دیے گئے تو اس وقت انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا جب انہیں یہ خبر ملی کہ ابو سفیان قریش اور اس کے جو احباش ہیں کافروں کی فوج لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کامیاب بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آیات تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی نہ ہو کہ تکلیف ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے کامیاب ہو کے لوٹے۔ ابو سفیان اور کافروں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی فوج کی ہیبت طاری ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے کا، بھروسہ کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔